اذان تک کی آواز نہیں آ رہی اور یہ پڑا سو رہا ہے. تو بہرحال یہ اس طرح سے احادیث کے اندر بھی چیز آئی. اکیلے سونے کی بھی روایات کے اندر کافی مذمت آئی. ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم اکیلے سونے کو منع کرتے تھے اور اکیلے سفر کرنے کو بھی منع کرتے تھے. اور واقعی یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو اکیلے میں جب اکیلا سو رہا کوئی نہ کوئی عزیز رشتہ دار دوست، حتیٰ کہ جو مثلا سفر پہ بھی انسان جاتا ہے تو چلیں اب تو کاروانوں کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اور روم میٹ ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ انسان اکیلا نہ سوئے. ایک تو شیطان کے اس سے محفوظ رہتا ہے تسلط سے، دوسرے اس کو وحشت کم ہوتی اکیلے رہنے کے اعتبار سے. بہرحال دیکھیے یہ ہوتا ہے، ہمارے بھی ایک سائیکیٹری کے ایک وہ پروفیسر تھے تو وہ کہتے تھے جب میں اسپیشلائزیشن کے لیے انگلینڈ گیا ہوا تھا تو اکیلے پن کی وجہ سے میں خود سائیکیٹری پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے اور اسپیشلائز کر رہے ہیں، لیکن کہتے تھے میں آنسوؤں کے ساتھ رویا کرتا تھا. اچھا، اکیلے پن ایک ایسی چیز ہے کہ روایات کے اندر یہ کہ جو شخص بھی اکیلا رہتا ہے نا وہ اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے. عام طور پہ بہت سے جوان یہ وہ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں سے پیچھا چھڑا کر اور جو ہے سوچتے ہیں باہر جائیں گے، بالکل آزادی ہوگی، اکیلے رہتے ہیں ان کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے. عزیز اقارب رشتہ دار بھی انتقال کر جائیں، بیمار ہو، اتنا زیادہ پرواہ نہیں ہو رہی ہوتی اس کی. تو اس کا یہ اکیلے رہنے کا ایک یہ ہے. تو اکیلے میں انسان سونے کی بھی ممانعت ہے، سفر کرنے کی بھی ممانعت ہے. ایک تو یہی ہے کہ بعض اوقات چور چکار آ سکتے ہیں، کوئی ایسے ایمرجنسی ہو سکتی ہے، اکیلا اگر انسان نے کیسے ڈیل کرے گا، یا مثلا ایسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اس کو. خود میرے اپنے ایک عزیز دوست جو کہ ڈاکٹر تھے اور یہیں انچولی میں ہی رہائش پذیر تھے، وہ سعودی عرب جاب کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے اور وہاں اکیلے ہی رہتے تھے. اپنی وائف سے فون پہ بات کر رہے تھے کہ اسی دوران ان کو دل کا دورہ پڑا اور ان کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹا. بہرحال ان کی وائف نے ادھر ادھر کانٹیکٹ کر کے لوگوں کو بھیجا، دروازہ بڑی مشکل مضبوط تھا، بڑی مشکل سے توڑا، اتنی دیر ہو چکی تھی، جب کھولا تو وہ ایکسپائر ہو چکے تھے انتقال کر کے، صرف اکیلے رہنے کی وجہ. یعنی اگر کوئی کمرے میں اور موجود ہوتا، کسی کے ساتھ ہوتے بالفرض، تو یعنی امکان تھا کہ ان کو فرسٹ ایڈ مل جاتی اور نہ ٹائم پہ. تو یہ اکیلے رہنے کے بڑے نقصانات ہیں. تو بہرحال اکیلے سونے کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ انسان کے کوئی نہ کوئی ہو تو اس سے بڑی ہیلپ مل جاتی ہے. بیماریوں کے اندر انسان پریشان نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں. جب اسلام نے دیکھیے ہر چیز پر یعنی اسلام نے اس کا حکم موجود ہے، اور جو بالکل آپ کی مفاد کی جو چیزیں اس میں اسلام نے بتایا کہ نہیں اکیلے مت سو، اکیلے سفر نہ کرو. تو یہ ساری چیزیں اس لحاظ سے آتی ہیں اس کے اندر. کون سی عمر کے بچوں کو الگ سلانا چاہیے؟ بعض اوقات ہوتا ہے عام طور پر بھائی بہن ساتھ سو رہے ہیں، ماں بیٹا ساتھ سو رہے ہیں، باپ بیٹی ساتھ سو رہے ہیں. تو پہلی تو چیز یہ ہے یعنی جو اب جو دنیا